Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So I hope you all doing great my loving brothers and sisters. So आज इसमें वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है क्योंकि ये दुआ से रिलेटेड है एंड सो वीडियो का नाम है दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एक है किसी को पुकारना, किसी से मदद चाहना, किसी से किसी काम के अंदर जो है कोई इमदाद की ख्वाहिश करना, जो कि हो दुनियावी जो मामूलात हैं, जो आम हमारे कवाइद हैं, जाहिरी मादी असबाब वसाइल के दर्जे में, वो शिरक नहीं है. मैं किसी कहता हूं मुझे जरा पानी पिला दो, ये भी एक दुआ है, इस्तिमदाद है, मदद आपने मांगी है, उससे अपनी एक जरूरत पूरी करने के लिए कहा है. लेकिन क्या है ये कि घड़ा है, वहां रखा हुआ है, वहां पानी है, उसमें से पानी लाएगा वो दे दो. जो जाहिरी कवानीन तबीया जो है उनके दायरे के अंदर अंदर कोई दुआ, कोई इस्तिमदाद, कोई इस्तिआनत, कोई इस्तिगासा, इसमें कोई हर्ज नहीं. गैबी एतबार से किसी के साथ भी कोई दुआ की जाएगी अल्लाह के सिवा, वो शिर्क है. वो इस्तिदा हो, इस्तिगासा हो, इस्तिआनत हो, इस्तिमदाद हो, इस्तिनसार हो, कुछ भी हो, गैबी तौर पर दुनिया के मारूफ तरीकों में और जो हमारे तबी कवानीन है उनके दायरों के अंदर अंदर मदद मांगना, इसमें कतअन कोई शिर्क नहीं है, तौहीद है. अलबत्ता इसमें भी एक बारीक नुक्ता है. एक बुजुर्ग थे जो फौत हो गए, उन्होंने ये बात मुझे जिस तरह समझाई थी वो आज भी मैं उनका मशकूर हूं कि दुनिया में आम कायदे कानून के तहत भी किसी से कुछ कहना कि भाई मेरा ये काम आप कर दीजिए, आप कर सकते हैं, एक दफा कहना जायज है. दूसरी मर्तबा याद दिला देना कि शायद भूल गए, वो भी जायज है. तीसरी मर्तबा कहना शिर्क हो जाएगा. तुमने ये समझा है कि तुम्हारा काम यही कर सकता है, काम करने वाला तो अल्लाह है. ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह. हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो. किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो. अल्लाह ने तुम्हें एक इज्जत नफ्स दी है, उस इज्जत नफ्स को ढेला ना बनाओ. किसी के सामने जो है अपना हाथ फैला देना, अपनी इज्जत नफ्स जो है उसको खत्म कर देना है. मत मांगो किसी से कुछ. लेकिन ये कि ठीक है दुनिया में काम चलता है. हुजूर का शक्की शान तो ये थी कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपकी छड़ी गिर गई तो सवारी को बिठा के उससे उतरकर छड़ी खुद उठाते थे. आप किसी अपने साथी से ये नहीं कहते थे कि मेरी छड़ी पकड़ा दोगे. आपकी तो गैरत का आलम जो है वो बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था. लेकिन दुनिया में आम तरीके से ये कि ठीक है भाई आप एक काम है आप कर सकते हैं, ये कर दीजिए. उसने कह दिया ठीक है मैं करूंगा, फिर भूल गया या कुछ और हुआ. दूसरी मर्तबा याद दहानी करा दी. तीसरी मर्तबा जो है उन्होंने कहा कि फिर उसमें शिर्क की बू आने लगती है. कि मालूम होता है कि आपने समझा है कि इसी को इख्तियार हासिल है, यही मुख्तदिर है, इसी को आपका काम करने का जो है वो पूरी कुव्वत और कुदरत हासिल है, और ये चीज जो है ये शिर्क की बू उसमें से आनी शुरू हो जाती है. लेकिन ये है मामला सारा जो असबाब आदिया के तहत, उससे मावरा आप किसी को नहीं पुकार सकते. देखिए सबसे बात नुक्ते की बता दूं आपको. फरिश्ते को तो हम मानते हैं ना. हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह है या नहीं है, सुनती है नहीं है, हाजिर है कि नहीं है, नादिर है कि नहीं है, 100 इख्तिलाफ हो जाएंगे. इख्तिलाफात की तो गुंजाइश है ना. फरिश्ता है या नहीं है, वो तो फरिश्ता तो है, आपके दोनों कंधों पे बैठा हुआ है. किरामन कातिबीन है कि नहीं है. युरसिल अलैकुम हफज़ा, आपके जो बॉडी गार्ड अल्लाह फरिश्ता नहीं भेजता. लेकिन आप फरिश्ते से भी नहीं कह सकते कि मेरा ये काम करो. फरिश्ते के वजूद पे तो कोई शक नहीं है. या जिब्राइल मेरा ये काम करो, कतन नहीं, गलत, शिर्क. ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं है, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है. सो इनके जो बयान होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के स्पिरिचुअल होते हैं, जो कि और आँखों में आंसू लेके आ जाते हैं. एंड इंसान कितना भी मायूस बैठा हो उससे वो चीज़ एकदम उस चीज़ से एकदम बाहर आने लगता है. इनके जो बयान थे इट्स कम्प्लीटली रेमेडी फॉर अस.
سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اینڈ ان کے جو درجات ہیں وہ بلند فرمائے. انسان اپنے خالق کو نہیں پہچان پاتا ہے کہ آخر وہ ہے کون، اس کی قدرت کتنی زیادہ وسیع ہے اور اس نے وہ ہمیں کیسے وجود میں لایا ہے. جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لوگوں سے ہی مانگیں گے اور لوگوں پہ ہی زیادہ توکل رکھیں گے. اور شرک ایسا معاملہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. کسی سے بھی کسی کام کے لیے ایک بار کہنا فرض ہے، دوسری بار اصرار کر لینا چاہیے، لیکن تیسری بار اگر اس کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ شرک میں آ جاتا ہے. اور دعا کا جو معاملہ ہے، دعا کا کچھ اس طرح سے معاملہ ہے کہ دعا کرنا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، اس لیے کیونکہ اسے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈیپ اور اسپرچول کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. وہ کنیکشن جو ہے نا آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ ایسا ہوگا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بہت زیادہ قریب ہے. اکثر ہوتا کیا ہے، جب ہماری ضروریات پوری ہوتی رہتی ہے تو ہم تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ہے یاد کرنا بھول جاتے ہیں، یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعا مانگنا اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے؟ جب دعا کا مطلب پتہ چلے گا تو انسان ہر وقت ہی دعا کرتا رہے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانماز پہ بیٹھ جانا ہے اینڈ دعا ہی کرتے رہنا اور کچھ کرنا نہیں ہے. دعا تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لیتے سوتے ہر وقت اللہ کا شکر اور دعا کر سکتے ہیں. اس کے لیے نہ تو کسی ایک خاص وقت کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں اس طریقے سے دعا کروں گا یا کروں گی تو ہی قبول ہوگی، تو ہی مجھے دعا کرنی چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو بیسیکلی جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تقدیروں کو 4 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا ہے. جیسے جب اللوح المحفوظ یعنی کہ لوح محفوظ جو ایک پریزرو ٹیبلٹ ہے، جو ایک کتاب ہے، جو کہ جب کچھ نہیں تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ لکھو تو فرشتوں نے کیا کہا تھا، کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک چیز لکھو. جب سے وہ کائنات بنائی ہے اور تب سے جب تک قیامت کا آخری دن ہوگا تب تک ہر چیز لکھی گئی ہے، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک چیز لکھی گئی ہے. اب یہاں پہ دوسری جو آتی ہے تقدیر کا معاملہ، وہ ہے آپ کا رمضان میں. کہا جاتا ہے 27ویں جو ہوتی ہے وہ اصل میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیکن یہ تو خیر کہیں بھی پرفیکٹلی مینشن نہیں ہے کہ کون سی رات ہوتی ہے. یعنی کہ اور نائٹس میں یعنی کہ وہ 25ویں ہوتی ہے یا 21ویں ہوتی ہے یا 29ویں ہوتی ہے، نہیں جانتے. یوزولی 27ویں رات کو کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام ہے وہ زمین پہ اترتے ہیں اینڈ ہماری جو تقدیر ہے ایک بار پھر سے لکھی جاتی ہے. تیسری تقدیر ہے جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 مہینے کا ہوتا ہے، تو اس کا کھانا پینا جینا مرنا، اس کا ہر ایک ٹائم ہر ایک چیز اس وقت لکھ دی جاتی ہے. اب چوتھی چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر روز ہماری تقدیر لکھتے ہیں، ہم پر ہر روز 360 بار کرم فرماتے ہیں. تو دعا اس لیے مانگنا ضروری ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے نیکسٹ مومنٹ پہ کیا چیز ہمارے ساتھ ہونے والی ہے. ہم اکثر کچھ اچھا سوچ کے بیٹھتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی دعا کی ہو اور وہ چیز ٹل گئی ہو دعا کے ذریعے. تو دعا از دا اونلی تھنگ دیٹ کین چینج یور انٹائر ڈیسٹنی، جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. اور دعا کے ایک بینیفٹ نہیں ہے، دعا کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. یہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہے یہ صرف اور صرف آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے چھپائے رکھتا ہے، کسی بھی شرک میں مبتلا نہیں کرنے دیتی. دعا اتنی زیادہ طاقتور چیز ہے. اینڈ جو لاسٹلی یہ ہے کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو لوگ شرک کی طرف دوڑتے ہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، جادو ٹونا اینڈ یہ سب چیزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو جب
ایمان جب توکل مضبوط ہوگا تو دعا کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. جس چیز کو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس چیز کے لیے کوشش کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سو آج کل جیسے ڈپریشن اور اینزائٹی کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو دعا یہاں پہ بہت زیادہ ورک کرتی ہے. جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں, آپ اندر ہی اندر ڈپریس ہیں, آپ کسی کو اپنی جو اپنا آپ کے اندر کا جو حال ہے نہیں بتائیں گے, تو کیا ہوگا, وہ چیز اور زیادہ بڑھتی جائے گی. تو اگر وہی چیز آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا میں بول دی, سجدے میں بول دی, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو ڈپریشن لیول ہے تو کیا ہوگا, وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جو آپ کے اندر جو تھا وہ آپ نے منہ سے باہر نکال دیا ہے, تو وہ ایک دم کم ہو جائے گا. اینڈ آپ کو آپ کے ساتھ آپ کو ایک ریلائنس مل جائے گی کہ اب میں نے جو کہا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو دعا بہت بڑی میڈیسن ہے. یہ بہت, اس کے ایک نہیں 1000 بینیفٹس ہیں. تو مانگو صرف اللہ سے, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. جو دعا ہے وہ جو مانگنے کا جو سرور ہے, جو مانگنے کی جو ایک لذت ہے, وہ خود بخود پیدا ہوتی جائے گی. سو دس از واٹ آئی بلیو. So basically these are my views and nothing else. So yes, I'm not any scholar, I'm no one. So yes, these are the things that I want to mention according to this video. And so اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے. سو میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب کو خوب خیر اور عافیت سے رکھیں. آمین.